السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر۔ تو کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ سورہ نساء میں ان کے بارے میں اللہ نے بتایا بھی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء، صدیقین یعنی سچے لوگ، والشہداء جو شہید ہوتے ہیں، والصالحین اور نیک لوگ، صالح لوگ، نیکی کرنے والے، جو عبادت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دنیا میں وہ ایک پازیٹیوٹی پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں، یہ نیک لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما اللہ تعالیٰ، ہمیں ان لوگوں جیسا بنا، کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب جنت میں بھی یہی لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں آتا ہے نا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں وہ لوگ۔ تو جنت میں بھی ایسے ہی لوگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بہت عزت دی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہوا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی خوب انعام ہوا ان لوگوں پر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا تھا، غیر نہیں المغضوبی غضب کیا گیا، یعنی کہ ان کا نہیں جن پر غضب ہوا تھا، کہ ہم ان کے راستے پر نہ چلے جائیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ دیکھیے غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے پاس علم آ جائے، علم موجود ہو، لیکن وہ اس کے الٹ کریں، اسے اگنور کریں، اس کو جھٹلا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے ان پر وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بلا رہے ہوتے ہیں، غصے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ حد دھرمی دکھاتے ہیں، ہم پڑھیں گے کہ یہود جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب لے کر۔ پھر ایک جگہ آتا ہے غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی اتنا زیادہ وہ غصہ دلاتے تھے اپنی حرکتوں سے، اور وہ سنتے تھے اللہ کی بات تو وہ دل میں پہلے کہہ دیتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے کون سا ماننا ہے، ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ ان کی حرکت ہے، اس لیے ان کے اوپر بہت عذاب آئے ہیں۔ یہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو مغضوب ہیں وہ یہود ہیں اور جو ضالین ہیں وہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ کوئی خود سے نہیں ہم نے ان کی کیٹیگریز بنا لی، یہ ہمیں حدیث میں ہمارے نبی نے بتایا کہ مغضوب کون ہے اور ضالین کون ہے۔ اچھا جی، ولا اور نہ ضالین وہ جو گمراہ ہیں یا جو گمراہ ہوئے۔ اچھا، گمراہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کو صحیح راستہ پتہ نہ ہو، تو اسی کا ہی راستہ گم ہو جاتا ہے نا، جسے پتہ ہی نہ ہو کہ یار سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو ضالین جو تھے، جو عیسائی تھے، ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ درست علم ان کے پاس علم نہیں تھا، اور وہ اس وجہ سے بھٹک گئے راستے سے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلب کیا کہ انہوں نے ان کو خدا ہی بنا ڈالا۔ یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے ان کا کہ 3 خدا ہیں، ایک حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت مریم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں، اور بلکہ اتنا زیادہ ان کا جہالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خداؤں میں تیسرے نمبر پہ، یعنی نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی گمراہی تھی، ان کی کم علمی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی اگر ہم علم حاصل کریں، اگر ہم عمل نہ کر سکے تو ہم پہ اللہ کا غضب آ جائے گا، تو اس لیے ہم علم ہی حاصل نہیں کرتے، تو تب بھی آپ نہیں بچ سکتے، کیونکہ پھر آپ ضالین میں آ جائیں گے، جو گمراہ ہیں۔ ہم تو پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جن کے پاس علم ہوتے ہوئے عمل نہیں کیا اور ان پہ تیرا غضب ہو گیا، اور جن کے پاس علم جو ہے نا، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور وہ راستہ ہی بھٹک گئے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سیدھا راستہ جانا کدھر کو۔ تو ہمیں ان دونوں میں سے نہ کرنا، کیونکہ یہ دونوں ہی جو کیٹیگریز ہیں، یہ کوئی جنت میں جانے والی تو نہیں ہے، جنوں میں جانے والی کیٹیگریز ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن کے پاس ایک اسٹریٹ پاتھ تھا، جو اس کے اوپر چلے، اور جن سے تو راضی ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغلوب ہونے سے بھی بچا. ایسا نہیں ہے کہ مغلوب وہ ہو گئے تھے، ضالین عیسائی ہو گئے تھے اور مغلوب یہود ہو چکے تھے، اب کوئی اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. نہیں، یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی ایسے کرو گے تو غضب ہو جائے گا تم پر، ایسے کرو گے تو گمراہوں میں آؤ گے، ایسے کرو گے تو انعام یافتہ لوگوں میں آ جاؤ گے. تو یہ ہمارے لیے میسیج ہے کہ ہم نے کن کے راستے پہ چلنا ہے، کن کے راستے پہ نہیں چلنا. تو ایسا نہیں کہ بس ایک نالج کے لیے اس کو پڑھ لیا کہ اچھا مغضوب یہود ہیں، ضالین عیسائی ہیں تو جو بات ختم ہو گئی. نہیں، اگر ہمیں بھی علم، اب دیکھیں ہم ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو نالج نہیں تھا. بھئی آپ کے پاس سارے ذرائع موجود ہیں. اب تو خیر سوشل میڈیا جب سے آیا تب تو کسی کے پاس ایکسکیوز رہا ہی نہیں ہے. تو جب یہ نہیں بھی تھا تب بھی مدارس موجود تھے، جنہوں نے علم حاصل کرنا تھا وہ مدارس جاتے تھے، مساجد جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. تو یہ ایکسکیوز نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے علم سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں. اور علم سیکھنا تو ویسے بھی جو ہے وہ جنت کی راہ آسان کرتا ہے، تو لیکن اس کے اوپر عمل بھی کریں تاکہ ہم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہوں اور ہم گمراہ لوگوں میں بھی شامل نہ ہوں جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے. بالکل ان کی جانوروں جیسی ہی زندگی ہو جائے کہ انہیں صحیح غلط ہی معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. تو ہماری صورت مکمل ہوگی. اچھا ہاں، اور ایک اور بات کہ والضالین کے بعد آمین کہنے کا حدیث میں کہا گیا ہے، حکم ہے. تو حدیث میں آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما. اور ایسا جو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہم اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم عورتیں تو گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں، تو ہم نے بھی والضالین کے بعد آمین کہنا ہوتا ہے. آمین قرآن مجید میں ساتھ اس لیے نہیں لکھا ہوتا کیونکہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. آمین جو ہے یہ اس طرح حدیث میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ ایک دعا آپ نے مانگی ہے تو اس کے بعد آپ آمین کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے سیدھا راستہ پہ چلنے کی. ٹھیک ہے، تو وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.